ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل اینڈ فارمر چیئرمین سینٹ سید نیئر حسین بخاری صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور جو آپ نے شیڈیول اناؤنس کیا ہے اس پہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ ہمارے سب کی تیاریاں ہو جائیں، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے روک دیا کہ نہیں یہی ٹائم ہے اور اکارڈنگ ٹو لا ہم نے فالو کرنا ہے۔ دا ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے 2 دن ایکسٹینڈ کر دیا۔ جب 2 دن ایکسٹینڈ کر دیا، ساتھ اسکروٹنی کا بھی انہوں نے کہہ دیا جب ہم نے نامینیشن پیپر فائل کیے اور میرے پروپوزر بھی اور سیکنڈر بھی دونوں فارمر پرائم منسٹرز ان کو بھی پابند کیا گیا کہ آج آپ آئیں۔ ہم ٹائم کے مطابق یہاں آئے ہیں اور جو گورنمنٹ پارٹی ہے انہوں نے آبجیکشن کی ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے اور ہمیں ٹائم چاہیے، ہمارے لائر نے آنا ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے اور انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا تاکہ یہ آئیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمام میڈیا میں ایک منٹ کی کوریج آ رہی ہے کہ شیڈیول اناؤنس ہوا ہے، شیڈیول ایکسٹینڈ ہوا ہے اور پھر اسکروٹنی کے لیے ٹائم مقرر ہوا ہے، اور ہم اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب یا راجہ پرویز اشرف صاحب نہ ہوتے تو میرے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے، مگر اگر ان کے کوئی پیپرز کی کمی ہے یا کوئی چیز ہے ان کو اب ٹائم دیا جا رہا ہے کہ چلیں آپ فردر تیاری کر آئیں۔ تو ہمارے پاس بہت میٹیریل تھا کہ ہم بھی ان کے خلاف جا سکتے تھے، میرے لائر بھی آئے، سب آئے میرے پاس کہ ان کے بہت ڈسکوالیفیکیشن کے بہت بڑا ہمارے پاس میٹیریل ہے، تو میں نے ان کو روک دیا۔ میں نے کہا مجھے رسپیکٹ ہے، ایک فارمر منسٹر ہیں میرے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں، یہ معاملہ میدان میں ہونا چاہیے، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کو ہم نے بتانا تھا۔ آپ نے کچھ بات کرنی تھی؟ جی گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے حسب سابق الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو بھی شروع ہونے سے پہلے متنازع بنا دیا ہے۔ بات بڑی سیدھی ہے، ہمیں پرسوں خط آیا مجھے اور راجہ صاحب کو کہ آپ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، اگر آپ 17 تاریخ کو 11 بجے نہیں پہنچیں گے الیکشن کمیشن تو آپ کے امیدوار کے کاغذات بغیر کسی بات کیے سمیرلی ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ آج جب ہم پیش ہوئے تو وہاں حکومت کے وکلاء اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے خلاف عذر سبمٹ کرنا ہے، ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم کاغذ نہیں لے سکے اور ہمارا وکیل لاہور سے آ رہا ہے تو ہمیں اضافی ٹائم دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کاغذ لانا، وکیل لانا آپ کا کام ہے، عذر آپ داخل کر رہے ہیں، لیکن ریٹرننگ افسر صاحب نے 3 بجے کا ٹائم دے دیا۔ تو یہ کچھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ دوہرے معیار جو رکھے جاتے ہیں۔ یعنی میں پھر گزارش کر دوں کہ میں یا راجہ صاحب جو پروپوزر سیکنڈر ہیں وہ یہاں موجود نہ ہوتے 11 بجے تو گیلانی صاحب کے کاغذ ریجیکٹڈ تھے۔ عذر داخل کرنے والوں کے پاس نہ کاغذ ہے نہ وکیل ہے، ان کو ٹائم دے دیا گیا۔ تو پھر پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی خرابیاں ہیں جس کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے الیکشن کے پروسیس کو سینٹ کے ہوئے آج 5واں دن ہے اور یہ پروسیس متنازع ہو چکا ہے۔ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کئی آنریبل ممبرز ہیں جو جیلوں میں ہیں۔ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور اسپیکر سے بھی کہ ان جو لوگ جیلوں میں ہیں اور 4 لوگ ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے نیشنل اسمبلی میں تاکہ وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکیں۔
اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر اب سہارا لیا جا رہا ہے, کبھی کبھی جوڈیشری کا اور کبھی اور سہارے دیے جا رہے ہیں. ہم بھی ساری زندگی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور سینئر پارٹی کے اندر ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی سینٹ میں اتنا شور شرابہ ہوا؟ یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ آج شور شرابہ ہو رہا ہے اور ایک ہی سیٹ ہے, اس کے اوپر اتنا زور لگ رہا ہے. تو ہم تو فری فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں. اب وہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا امینڈمنٹ لے کر آئیں جس میں کہ آپ کا پتہ چلے کہ کون آدمی کس کو ووٹ دے رہا ہے. تو ہم ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو وکٹم ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہمارے 14 ووٹ زیادہ تھے مگر اس کے باوجود بھی ہم ہار گئے. تو شور تو ہمیں کرنا چاہیے تھا, مگر چونکہ ہم پارلیمنٹیرینز رہے ہیں, آئی ہیڈ بین دا فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اپارٹ فرام بینگ دا پرائم منسٹر, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سینکٹیٹی آف دا پارلیمنٹ ہے, جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اور جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کا رول کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور پارلیمنٹ ہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکے. اور میں نے بھی اپنے دور میں 104 امینڈمنٹ کیے تھے کانسٹیٹیوشن میں اور وتھ کنسنسس کیے تھے. اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ رابطہ کرے, اپنے حالات بہتر کرے اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرے, اور امینڈمنٹ صرف پارلیمنٹ لا سکتی ہے, کوئی اور نہیں لا سکتا. دیکھیں, ہم ریٹرننگ آفیسر پر یہ نہیں عدم اعتماد کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اگر میرے پرپوزر اور سیکنڈر نہ آتے 11 بجے اور انہوں نے رائٹنگ لکھ کے دے دیا تھا کہ آپ کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے میرے, اور اگر ان کے کوئی کاغذات جو شارٹ فال ہے, یا آپ ٹی وی والے, آپ میڈیا والے, آپ ایک لمحے کی خبر دے رہے ہیں پورے ملک کو, پورے ورلڈ کو, تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ 11 بجے ہم نے آنا ہے اور وہ بھی 11 بجے آئے ہیں. اتنے سارے وکلا ان کے آئے ہیں مگر بات کوئی نہیں کی, ٹائم مانگ کے چلے گئے ہیں. تو اگر کیا ان کو ٹائم دیتے میرے پرپوزر سیکنڈر کو, وہ تو ٹائم نہ دیتے. تو راجہ صاحب آپ نے جی, دیکھیں, میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح گیلانی صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ میں نہ ہوتا, وقت پہ نہ میں پہنچتا یا شاہد خاقان صاحب نہ پہنچتے, تو کیا ہمیں 3 بجے کا یہ ٹائم دے دیتے؟ ہمارے تو پیپر ریجیکٹ کر دیتے. اور حکومت یہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, اصل میں اس کی بوکھلاہٹ ہے. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے, ان کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی, اور یہ تواتر کے ساتھ ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں اور یہ کر رہے ہیں, اور تاکہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بندوبست کریں جس سے جو ووٹر ہے اس کو کنفیوز کر دیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ ان کی عزت بچے. لیکن میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہیں, دی آنریبل ممبران آف نیشنل اسمبلی, وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے, اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. بہت شکریہ. جی, ایک بات میں آخر میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کر دوں. پی ڈی ایم اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کا حق صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. نہ سپریم کورٹ کو ہے, نہ الیکشن کمیشن کو ہے, نہ حکومت کو ہے. کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں. پاکستان کے عوام مخالفت کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ مخالفت کرتی ہے, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی
आइन आपने अमेंड करना है, गिलानी साहब ने जिस तरह कहा उसका एक तरीका कार है, पार्लियामेंट में बिल लेकर आए, उस पर सारी पार्टियां बैठती हैं, उस पर फैसला करती हैं, कंसेंसस से आइन अमेंड होते हैं। इस तरीके से आइन अमेंड नहीं होते कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए आइन अमेंड करने की कोशिश करें। पीडीएम इस सारे प्रोसेस को जो आइन अमेंड करने की कोशिश है रिजेक्ट करती है और इसकी मुकम्मल मुखालफत करेगी। मैं एक मिनट, मैं आज हमारी पीडीएम की जमातों ने और जेयूआई ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन 3 जीते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी साहब, एक सवाल है कि वीडियो स्कैंडल अभी कुछ अरसा पहले सामने आया, उससे जाहिर है पार्लियामेंट की बदनामी हुई, पार्लियामान पे एतबार करने वालों को भी बड़ा झटका लगा। हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया गया जिसकी आप लोगों ने भरपूर मुखालफत भी की है। क्या अब आप ऑफर करेंगे कि सेनेट इंतखाबात जो कि 3 मार्च को हो रही है उससे पहले अगर हुकूमत राब्ता करती है तो क्या आईनी तरमीम करेंगे आप लोग? स्कैंडल में पैसे लेने वाले पीटीआई के, पैसे देने वाले पीटीआई के, बंदोबस्त करने वाला पीटीआई का, घर पीटीआई वाले का, पार्टी का जो उस वक्त सदर था वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो ये खरीदने वाले भी पीटीआई के। तो ये तमाशे जो है, ये तमाशे में मत दिखाएं। आइन में तरमीम चाहिए, पार्लियामेंट में लाएं। आइन में तरमीम अगर करनी है सीक्रेसी के हवाले से, तो दुनिया में मुरवजा निज़ाम क्या है, जिन लोगों ने आइन बनाया था उनका मकसद क्या है, ये मामलात सारे वहां ज़ेरे बहस आएंगे। सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहां पर कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन चोरी होते हैं, उनका क्या बनेगा? ये बैठकर दोनों का हल वहां ढूंढें।